بلکہ انتہا درجے کی ضروری ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو رہی تھی، جس گھڑی میرا محفل میں آنا ہوا ہے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضور سیدی قبلہ سید حسین الدین شاہ صاحب استاذنا الکریم، آپ کی ہمیں یہ تربیت اور حکم ہے کہ کوئی شخص کتنا ہی عزت و احترام میں بڑا کیوں نہ ہو، اس کی عزت نبی کی عزت سے زیادہ نہیں ہے۔ لہذا میں معذرت کے ساتھ اسٹیج سیکرٹری صاحب، آپ تمام حضرات سے نیکسٹ ٹائم کے لیے ملتمس ہوں، اور جہاں تک میری آپ حضرات آواز سماعت فرما رہے ہیں، ہمیشہ کے لیے ایک چیز کا خصوصی خیال رکھیں کہ جب نعت ہو رہی ہو، کوئی بڑے سے بڑا شیخ الحدیث آ جائے، پیر آ جائے، جرنل آ جائے، کوئی مفتی آ جائے، کوئی مولوی آ جائے، چپ کر کے اپنا دھیان نعت کی طرف رکھو۔ اس کی یہی عزت ہے کہ وہ نبی کی محفل میں آیا ہے۔ پلیز میں گزارش کروں گا میری بات کو کوئی محسوس نہ کرے، کیونکہ جب ہم لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم ادب کرنے والے ہیں، تو ہمارا کیا اتنا سا ادب ہے کہ مولوی کے لیے ساری محفل ڈسٹرب ہو گئی ہے، اور جو مولوی اور جو کوئی مفتی، جو کوئی مقرر اس وجہ سے ناراض ہوتا ہے، وہ جہنم میں چلا جائے، وہ بے شک جہاں مرضی جائے، وہ کم از کم نبی کی محفل میں اس کی یہی عزت ہے کہ وہ حاضر ہو رہا ہے۔ ہاں ویسے اگر عام کلام ہو رہا ہے، کوئی خود مقرر خطیب خود استقبال کر رہے ہیں، یا اسٹیج سیکرٹری فارغ ہے، چلیں ان کا ایک محبت ہے، مجھ سے روکتے نہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، نعت ہو رہی ہو یا تلاوت ہو رہی ہو، کوئی بندہ کھڑا نہ ہو کسی کے لیے بھی، اور کوئی بندہ بھی محفل کو ڈسٹرب نہ کرے۔ کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ؟ بھائی وعدہ ہو گیا نا انشاءاللہ؟ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، والصلاة والسلام علی سید العالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلوا على الحبيب. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى یاد رکھیے کہ ہم رسول اللہ کو سنانے کے لیے ہم اونچی آواز سے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے اللہ نے ہمارے نبی کو
وہ وسعت علمی عطا فرمائی ہے کہ مصطفیٰ خود فرماتے ہیں میں محبت والوں کے درود و سلام کو سنتا بھی ہوں انہیں پہچانتا بھی ہوں. بلند آواز سے سروں کو جھکا کر جھوم جھوم کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا امام فاقہی رحمت اللہ تعالی علیہ 8ویں صدی کے محدث ہیں. وہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کو دیکھا گیا کہ وہ جنت میں تھے. تو ان سے سوال ہوا کہ کس وجہ سے آپ جنت میں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا میں جب بھی سرکار کی بارگاہ میں سلام پڑھتا تھا تو زور لگا کے پڑھتا تھا. تو پیار سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شاہ خوباں. یار کو میرے خیال ہے تو موڈ نہیں تقریر سننے دا. اے بیٹھے طالب علم بیٹھے ہو کم از کم تسی آج بول چھڑو کوئی نقصان نہیں ہے نا. تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا. آواز آئے نہ بن سکی ہے نہ بن مثال تیری جواب تیرا. جھوم کر پیار سے کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن تمام تجھ کو ہے عمر لاکھوں برس کی تیری ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب. بعد از حمد و صلات لائق تعظیم و تکریم زیب مسند صدارت فخر السادات زینت بزم علم و عرفان جناب محترم حضرت قبلہ پیر سید صادق حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم القدسیہ لائق ست تعظیم و تکریم جگر گوشہ مفکر اسلام جناب محترم قبلہ سید فیصل ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ لائق تعظیم و تکریم جمیع علماء اہل سنت دیگر زعمائے ملت اسلامیہ جناب محترم
سید ضیاء اللہ شاہ صاحب، دیگر رونق اسٹیج شخصیات، کثیر تعداد میں تشریف فرما میرے حبیب کریم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارا وقت بیت چکا ہے، یقیناً میں آپ کو کسی آزمائش میں اگر ڈالوں تو یہ بھی زیادتی ہوگی۔ مجھے جو منتظمین حضرات نے وقت دیا ہے، میں کوشش کروں گا اس سے بھی میں 5 منٹ پہلے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، لیکن اس امید پر گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ آپ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس محبت کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں، اور جیسے جیسے وقت بیت رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رحمتوں کے نزول کی امید بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ویسے تو دائیں بائیں ہر طرف محافل ہی محافل ہو رہی ہیں، اسی آیت کے ضمن میں آپ نے بارہا مختلف علماء کرام سے ان کی معروضات کو سماعت فرمایا ہوگا، تاہم میں اپنی بساط اور حیثیت کے مطابق بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب، اپنے کریم حبیب سے خطاب فرما رہا ہے۔ مجھے میری جو ہے نا امید ہے ذرا اس کے مطابق ذرا آپ رسپانس دیں گے تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ میں جلد از جلد اپنی گفتگو کو کسی نہج تک پہنچاؤں۔ اللہ کریم اپنے محبوب سے خطاب فرما رہا ہے، یا ایھا النبی، یا ایھا النبی۔ اب میں طلباء کے لیے ایک جملہ، معذرت کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچ میں طلباء کرام کی بھی ایک تعداد بیٹھی ہے، دینی مدرسے مدارس سے تعلق رکھنے والے، ان کی نظر ایک جملہ لیکن آپ کو بھی سمجھ آئے۔ قرآن حکایتاً بھی ہے اور انشاءن بھی ہے۔ ایک لفظ یاد رکھ لو گے، لوڑ کیڑی ہے سانوں فرمولے یاد ہو جاندے نے، لفظ یاد نہیں ہوندے۔ اگر اب میں پوچھوں نا کہ سوڈیم کلورائڈ کا فرمولہ کیا ہے تو اب فوراً شروع ہو جائیں گے جناب بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں۔ تو بھائی یہ بھی تو ہمارا دین ہے نا، کم از کم اپنے رسول کی شان اور عزت کے لیے اتنے جملے تو یاد کر لینے چاہیے نا ہمیں۔ قرآن حکایتاً بھی ہے اور قرآن انشاءن بھی ہے، یعنی جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں تو محض اس لیے نہیں پڑھتے کہ تب میرے نبی پر نازل ہوا، بلکہ قرآن کا معنی قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ جب اتنی تفصیل آپ نے سن لی تو قرآن کے اندر ہے یا ایھا النبی۔ اگر قرآن کو حکایتاً پڑھو یا انشان پڑھو تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے یا کے حوالے سے، اس لیے کہ جب رب قدیر مخاطب فرما رہے اپنے حبیب کو اور قرآن حکایتاً اور انشاءن دونوں طرح ہے، تو پھر اگر اعتراض کرنا ہے یا پر تو قرآن پر اعتراض کرو۔ میرا رب فرماتے یا ایھا النبی، ترجمہ ہے اے غیب کی خبریں دینے والے سونے حبیب۔ ماشاءاللہ ہماری محفل میں ہمارے اس حلقے کے ایم پی اے صاحب بیٹھے ہیں، تو جیڑا بچارہ سٹیجہ تے آ رہا ہے نا تے میری تقریر جو اس دی سختی ہوندی ہے، شاہ جی ناراض نہ ہوئے، لیکن ہم انہیں یقینی بات ہے، آپ میرا مزاج سمجھتے ہیں، ہم ایم پی اے کے حوالے سے نہیں جانتے ہیں، ہمارے رسول کی محفل میں جو آتے ہیں ہم اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہ نبی کی محفلیں خوش نصیب لوگوں کو میسر آتی ہیں۔
تو اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. میں شاہ جی سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں. ضیاء اللہ شاہ صاحب یہ ایم پی ہیں, اچھا تو انہوں سیاست آندی ہے بھائی یہ میں اپنی تقریر سے ہٹا نہیں ہوں, میں اس کے اندر رہ کر میں نے فضول گپیں کبھی نہیں لگائیں, میں اسی سے آپ کو مسئلہ سمجھانے لگا ہوں. جانا ہے کون ایم پی اے تے سوال کے ہو رہے بھئی ادھر سے کہتے ہیں ایم پی اے تو پھر نال سوال ہے سیاست آندی. بابا سیاست نہ آتی ہوتی تو ایم پی اے کیسے بنتا؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے بھئی؟ توجہ ہے نا. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا نبی غیب جانتا ہے؟ اور ہماری سادی قوم اسی جھگڑے میں لگی رہتی ہے, پتہ نہیں جانتا ہے کبھی نہیں. اور بابا سوال ہی غلط ہے, یہ سوال ہی غلط ہے کہ نبی غیب جانتا ہے, اس لیے کہ نبی کا معنی یہ ہے غیب کی خبریں دینے والا. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب جاننے والا ہوتا ہے. یا تو نبی نہ مانو, اور اگر نبی مان لیا ہے تو پھر مانو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے. یا ایھا النبی, اے غیب کی خبریں دینے والے سونے حبیب, انا ارسلناک شاہدا. مشکل گفتگو نہیں کروں گا آج, کوئی بات پریشان نہ ہو. تلوار نو دیکھ کے میرا موڈ بن گیا سی, لیکن نہیں کروں گا. میں سادہ, بالکل سادہ کوشش کروں گا گفتگو کرنے کی. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا, اے سونے غیب کی خبریں دینے والے محبوب, ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا ہے. ہم نہیں کہتے کہ عقیدہ کیا ہو, کیا 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 کرو. عقیدہ جب قرآن پڑھو خود بن جاتا ہے. میرا رب ہے جس نے میرے مصطفیٰ کو اوصاف کثیرہ عطا فرما کے دنیا میں بھیجا ہے, اور پھر جو اوصاف اور شان, عزت و مقام رب نے تیرے میرے نبی کو عطا فرمایا, کائنات عالم میں کسی اور کو اس کا مستحق بنایا ہی نہیں ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے غیب کی خبریں دینے والے سونے محبوب, ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنایا. کس نے بنایا؟ اونچا بول, اونچا بول. کس نے بنایا؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا. پھر بولو, نبی کو حاضر ناظر کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس نے بنایا؟ تو بابا اگر حاضر ناظر پر کوئی اعتراض ہے, حاضر ناظر پر کوئی اعتراض ہے, تو ہم غریبوں کو کیا کہتے ہو؟ اللہ سے پوچھو تو نے کیوں بنایا ہے. تو اللہ اگر آگے سے اتنا ہی پوچھے جیسے تجھے بندہ بنا دیا ویسے محبوب کو حاضر ناظر بنا دیا ہے, بھئی اس پہ کوئی اعتراض دیکھیں نا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی کڑی آ سکتی ہے, اللہ سونے میں ہی تاڑی سی کڑی بڑھائی گل ہے. بھئی آپ میں سے کوئی کالے رنگ کا وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ہی تک یہ صحیح کالا سارا حسن یورپ جتے چھڑے, نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ وہ رب العزت قدرتوں والا رب ہے, وہ چاہتا تو کسی کو ڈنگر بنا دیتا. کوئی صدائے احتجاج بلند کرنے کی سکت و طاقت نہیں رکھتا. یہ اس رب کی کرم نوازی ہے, اس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے. تو جب انسان بنایا کوئی اعتراض نہیں, لمبے قد والا بنایا کوئی اعتراض نہیں, چھوٹے قد والا بنایا کوئی اعتراض نہیں, گورا بنایا کوئی اعتراض نہیں, کالا بنایا کوئی اعتراض نہیں, مسلمان بنایا کوئی اعتراض نہیں, سنی بنایا. ابے جب اپنے لیے اعتراض نہیں تو جو اس کا یار ہے, جب اسے اس نے حاضر ناظر بنایا تو پھر کیا اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ کس نے بنایا؟ تسیوں حاضر و ناظر میرے بل بھی نگاہ کرنا, تسیوں حاضر و ناظر میرے بل بھی
مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا یا رسول اللہ تسی آئے تے کڑ پئیاں بہاراں اے میرے سونے مدنی ہم نے تجھے حاضر و ناظر بنایا ہے. اب طلباء کے لیے ایک جملہ ہے, کب بنایا ہے اللہ سونے, کب بنایا ہے؟ تو شاہدن کو جب ہم اس کو ٹیکنیکلی اس کو ہم لغوی اعتبار سے اس کے گرامیٹیکلی دیکھیں گے تب ہمیں مسئلہ سمجھ آئے گا. تو یہ ارسلناکا شاہدن یہ حال ہے. شاہدن یہ کیا بن رہا ہے؟ حال. قانون کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے یہ حال بن رہا ہے. اور ارسلناکا کبھی حال دائمی ہوتا ہے, کبھی حال عارضی ہوتا ہے, اور اس حال کے دائمی یا عارضی ہونے کا دار و مدار اس کے فعل پر ہوتا ہے. بھئی توجہ ہے, اس کے فعل پر ہوتا ہے. اگر فعل عارضی ہے تو حال بھی عارضی ہے, اگر فعل دائمی ہے تو حال بھی دائمی ہے. ضربت زیدن مشدودن, میں نے زید کو مارا باندھ کر, تو اب مشدودن باندھا ہوا ہونا, باندھا ہوا بندھا ہوا ہونا یہ زید کا حال ہے, لیکن پیچھے فعل ہے ضرب, تو چونکہ یہ عارضی فعل ہے ہر وقت اس کو مارا نہیں جاتا, لہذا زید کا بندھنا بھی عارضی ہے. رہے تو زیدن حسینن, میں نے زید کو دیکھا حسن والا, تو زید کو دیکھا جانا یہ کوئی ایک وقت کی بات نہیں, بار بار کی بات ہے, بار بار کی بات ہے. تو مختصر عرض کر رہا ہوں, جیسے فعل ہوگا ویسے آگے حال ہوگا. اگر فعل ہے دائمی حال, اگر فعل ہے عارضی حال عارضی. تو اللہ کہتے ہیں ارسلناک شاہدا, حبیب ہم نے تجھے بنا کر بھیجا. تو ارسلنا یہ ہے فعل, شاہدن یہ ہے حال. تو اب یہ جو فعل ہے رسول ہونا, اگر یہ ہوا عارضی تو شاہدن بھی عارضی, اگر یہ ہوا دائمی تو شاہدن بھی دائمی. تو اب رسول ہونا یہ اس کا سبب ہے, اس کی حالت کا فعل ہے. تو جب سے میرا رسول تب سے میرا نبی شاہد. یار ایسے نہیں, ذرا سبحان اللہ کی صدا لگائی ہے نا. جب سے میرا رسول تب سے وہ حاضر ناظر, جب تک رسول تب تک حاضر ناظر, جس کا رسول اس کے لیے حاضر ناظر ہے. میں یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں اور میں ان کے لیے سمجھانا چاہوں گا کہ حاضر ناظر تو اللہ ہے. معذرت کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ ہیں اور آپ میں سے بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. حاضر ناظر کیونکہ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر ہیں, حاضر ناظر تو اللہ ہے. دیکھو جی نا بریلویاں در شرک نہیں کر چھٹے انہوں نے, نبی کو حاضر ناظر کہہ دیے. یہاں کر ہمارا بھائی چونکہ ساری زندگی ہم دوڑے داڑے سنتے رہتے ہیں, بیچ میں گہرائی میں جا کر کبھی ہم نے عقیدے کو پڑھا اور سنا نہیں ہوتا. اپنا لٹریچر ہم لوگ پڑھتے نہیں ہیں, اگر پڑھ بھی لیا پھر یاد نہیں رکھتے. پہلے تو ہمیں ملتا نہیں ہے, اگر مل بھی گیا اس کو گھر میں ہی دبا لیتے ہیں, کسی کو آگے ٹرانسفر نہیں کرتے, جس کی وجہ سے جو ہماری بنیادی عقیدے کی معلومات ہیں ان سے ہم لوگ محروم رہتے ہیں. تو آئیے ذرا میں اس جملے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ کیا بات کرتے ہیں ہر جگہ, میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر یہ کہتا ہوں. اس کا مطلب ہے اللہ کون ہے؟ بولیے بولیے, اللہ حاضر ناظر ہے. تو میں نے ابھی کیا کہہ دیا, شرک نہیں ہو گیا؟ یہی وہ پوائنٹ ہے جس پہ آ کر بہت سارے ہمارے نوجوانوں کو کڈنیپ کر لیا جاتا ہے. دیکھا یہ سنیوں کا عقیدہ شرک والا ہے, حاضر ناظر تو اللہ ہے جی, دیکھیں نبی کو حاضر ناظر کہتے ہیں. تو ہمارا سادہ سنی کہتے ہیں بات تو آپ ٹھیک کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں, حالانکہ اس کا جواب پتہ ہے. قرآن کے اتنے سپارے اتنے دور جان دی لوڑ نہیں, اس کا جواب بسم اللہ وچ موجود ہے. اس کا جواب بسم اللہ شریف میں موجود ہے. اور بسم اللہ آندھی نے پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ میں اس کا جواب ہے. اس سے آپ ترجمہ کریں بسم اللہ کا, اللہ کے نام سے شروع. اچھا یہاں میں ایک چیز معلوماتی طور پر لوگوں کو ریاض کروں گا. عام لوگ ترجمہ کرتے ہیں شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ تعالیٰ کے جو بڑا, یہی کہتے ہیں. میرے امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے نام سے شروع. وہ جی گل دے کوئی ایکا نہیں نا. جب تو کہتا ہے نا میں شروع کرتا ہوں تو سب تو ذکر پہلے تو کس دا کیتا میں اپنا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مقصد ہے اللہ کے نام سے آغاز ہونا تو ترجمہ بھی یوں کرتا اللہ کے نام سے شروع. کیسے؟ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. تو میں عرض آگے کرنا چاہتا ہوں. الرحمن الرحیم, اللہ رحمان, اللہ رحمان, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, اللہ رحمان. تو سوال کیا کیا تھا؟ اللہ حاضر ناظر ہے, لہذا اگر نبی کو بھی حاضر ناظر مانا جائے تو شرک ہو جاتا ہے. یہی اعتراض ہوا تھا نا جس پہ آپ لوگ ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں. اوہ ٹھیک ہے, دیکھو بسم اللہ میں اس کا جواب موجود ہے. میرا اللہ یہاں خود کو رحمان و رحیم کہہ رہا ہے. دوسری جگہ دوسرے مقام پر میرے اللہ نے اپنے لیے ایک اور صفت بیان کی, واللہ رؤوف بالعباد. اللہ کریم نے اپنے آپ کو رؤوف قرار دیا. بسم اللہ میں اللہ رحمان و رحیم, الحمدللہ میں اللہ رحمان و رحیم ہے. آگے بڑھو, اللہ رؤوف ہے. اب ذرا قرآن کی سورہ توبہ, قرآن کی سورہ توبہ سیکنڈ لاسٹ آیت, اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اس آیہ مقدسہ کے اندر میرا اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس میرا شان والا رسول آیا ہے. کون آیا؟ بولو بولو, کون آیا؟ شان والا رسول آیا ہے. اور اس رسول کی شان کیا ہے؟ رسول من انفسکم. توجہ, رسول من انفسکم, وہ رسول تم میں سے آیا. صاحب ایک جملہ میرا توجہ سے سماعت کرو, رسول تم میں سے آیا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رسول. یار لوگوں نے ترجمہ کر دیا ہم جیسا آیا. کسی میں سے ہونا اور ہے, جملہ پورا کرو, کسی میں سے ہونا اور ہے, کسی جیسا ہونا اور ہے. تو رسول ہم میں سے آیا, ہم جیسا نہیں آیا. شاید آپ لوگ کہہ دیں یار یہ کیا بات ہوئی, تو میں سادہ سا عرض کر رہا ہوں مختصر سا. یہ کستوری کبھی لگائی آپ نے؟ خوشبو ہے, معلوم ہے یہ کس میں سے ہے؟ خون میں سے. کس میں سے بنتی ہے؟ خون میں سے بنتی ہے. بابا ہرن میں سے ہے نا, تو اب خون بھی ہرن میں سے, پیشاب بھی ہرن میں سے, مینگنی بھی ہرن میں سے, کستوری بھی ہرن میں سے. تو اب کوئی کستوری کو مینگنی پہ رکھ کر تول کے دے دے کہ جس قیمت میں یہ اسی قیمت میں یہ, کیونکہ یہ بھی ہرن میں سے وہ بھی ہرن میں سے, تو اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے. آپ کہیں گے سونا یہ مینگنی ہرن میں سے ہے, یہ کستوری بھی ہرن میں سے ہے. اس میں سے تو ہے لیکن اس جیسی نہیں ہے. اگر مینگنی اٹھاؤ تو وہ نجاست ہے, اگر کستوری اٹھاؤ تو وہ خوشبو و طہارت ہے. مینگنی ناپاک ہے, کستوری پاک ہے. تو جس طرح ہرن میں سے ہو کر, ہرن میں سے ہو کر کستوری اور وہ مینگنی برابر نہیں ہو سکتی, اسی طرح ہم میں سے ہو کر نبی اور امتی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, مختصر عرض کر رہا ہوں, لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, میرا رسول تم میں سے آیا. اس کی شان کیا ہے؟ جو تمہیں تکلیف ہوتی ہے میرے رسول پہ وہ تمہاری تکلیف
مشکل گزرتی ہے. بس ایک جملہ ہے, امید ہے کہ آپ لوگ توجہ فرمائیں گے تو میں آپ تک ایک میسج پہنچا سکوں گا. اللہ کہتا ہے عزیز علیہ ما عنتم, عزیز علیہ ما عنتم, اس پر وہ بات جو تم پر گراں گزرے اس کو وہ تکلیف دیتی ہے. میرے رسول پر وہ بات گراں گزرتی ہے جو تمہیں مشقت میں ڈالے, تمہیں زخم لگے, نبی پہ گراں گزرے, تمہیں کانٹا چبھے, نبی پہ گراں گزرے, تمہارا ہاتھ چلے, تم پر گراں گزرے. مفسرین لکھتے گئے اس آیت سے یہ مفاد ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اگر امتی کو کانٹا چبھے درد مدینے والا محسوس کرتا ہے تو بس مجھے جملہ پورا کرنا ہے. اگر نبیوں کا امام امتی کے درد کو, کانٹے کی چبھن کو محسوس کر سکتا ہے تو وہ امت کے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے. لیکن میرا یہ ضمناً رکیے, یہ میرا ضمناً استدلال ہے. اصل میں عنوان پھر پیچھے لے کے جا رہا ہوں. اللہ حاضر ناظر, نبی حاضر ناظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ رحمان الرحیم. اب یہ آیت میں نے پڑھی ہے جس میں اللہ کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. میرا نبی رؤوف ہے, میرا نبی رحیم ہے. اب میں توجہ چاہوں گا اسٹیج کی اور آپ لوگوں کی. اللہ رحمان اور کتھے لکھے ہوئے بسم اللہ شریف. اللہ رحمان کدھر لکھا ہے؟ اللہ رؤوف ہے کدھر لکھا ہے؟ قرآن میں. وہی اللہ اسی قرآن میں کہتے ہیں میرا نبی رؤوف بھی ہے, میرا نبی رحیم بھی ہے. اب یار لوگوں سے پوچھو اللہ بھی رؤوف رحیم, نبی بھی رؤوف رحیم, شرک نہیں ہوا؟ بابا سادہ سا سوال ہے میرا. قرآن ہے اللہ بھی رؤوف رحیم, نبی بھی رؤوف رحیم, تو کیا یہ شرک نہیں ہوا؟ اگر کہو کہ شرک ہے تو تم سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے, کیونکہ قرآن شرک مٹانے آیا ہے, شرک سکھانے نہیں آیا. تو اگر اس طرح سے مانو کہ اللہ بھی رحیم, نبی بھی رحیم, اللہ بھی رؤوف, نبی بھی رؤوف, پھر شرک نہیں تو یوں ہی سمجھ اللہ بھی حاضر ناظر, نبی بھی حاضر ناظر, اس میں بھی شرک نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رحیم ہونے کا اور معنی, نبی کے رحیم ہونے کا اور معنی. اسی طرح اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا اور معنی, نبی کے حاضر ناظر ہونے کا. تو پھر ہم کیوں نہ کہ تسیاں حاضر ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا, مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا, پیار سے آواز آئے مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا. ایک ہے حاضر, ایک ہے, دو الگ پارٹس ہیں. حاضر کا مطلب ہے موجود ہونا, ناظر دیکھنے والا. تو الگ الگ کے پوائنٹ ہے. حاضر اور مانا, ناظر, حاضر کا مطلب موجود ہونا. تو یاد رکھو ایک عقیدے کی بات ہے, کچھ جاہل قسم کے نعت خوان وہ اشارے کرتے رہتے ہیں محفل میں, محفل وچ سرکار آئے آئے, اشارے کرتے. یہ اشارہ محسوس مبصر کے لیے اور یہ بے ادبی ہے. قطعاً ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ معاذ اللہ رسول اللہ ادھر بیٹھے ہیں. اگر حضور ادھر بیٹھے ہیں تو میں ممبر پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہوں؟ اور کیا رسول اللہ بیٹھے ہیں تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی ایسے بیٹھے ہوتے, کوئی ایسے بیٹھے ہوتے, کوئی ایسے بیٹھے ہوتے. کیا رسول کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں؟ ہمارے آقا جسمانی طور پر محفل میں نہیں آتے, ہمارے آقا جو حاضر ہوتے روحانی طور پر حاضر ہوتے ہیں. کس طور پر ہوتے ہیں بولو؟ اور انہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے,
کل کائنات میرے مصطفیٰ فرماتے، طبرانی کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وما فیہا، سرکار فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے کل کائنات اس طرح روشن اور ظاہر فرما دی ہے. آپ فرماتے ہیں ان اللہ تعالی رفع لی الدنیا وانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامہ کانما انظر الی کفی ھذا. اللہ نے کل کائنات میرے سامنے اس طرح عیاں کر دی ہے کہ میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں، قیامت تک ہونے والے ہر واقعے کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح مجھے میرے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آ رہی ہے. تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن مل کے کہیے نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری. میرا نبی حاضر ہے، کیا مطلب کل کائنات میں روحانی طور پر میرا نبی موجود، کل کائنات میں اصل کائنات ہونے کے معنی میں میرا نبی موجود، اور گنبد خضرا میں موجود زندہ ہو کر کل کائنات کو ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح دیکھ رہے ہیں. اس معنی میں میرا نبی ناظر ہے. اور فقیر چیلنج کرتا ہے اوپن، ہے کسی میں جرت کے سنی کے عقیدے پہ انگلی اٹھائے؟ وہ یہی اعتراض کرتے نا، نبی اگر حاضر ناظر ہے تو تم ممبر پہ بیٹھ کے کیا کرتے ہو؟ وہ اسی کہتے ہیں سونا مدینے وچے روحانی طور پہ حاضر ہے اور ظاہراً اپنی نگاہ پاک سے مصطفیٰ کل کائنات کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی نظر آتی ہے. اس معنی کے لحاظ سے میرا نبی ناظر ہے. میں ایک چیز اور عرض کر رہا ہوں، بڑی مہربانی، میں ایک چیز اور عرض کر دوں. یہ عقیدہ اگر ایک ہی آج اپنا عقیدہ مضبوط کر لینا، میں سمجھوں گا میری تقریر لگ گئی ہے. ہوتا ہے نا جی لگی نہیں تقریر. ہماری تقریریں پتہ ہے کب لگتی ہیں؟ لوگ واہ واہ کرن ساڑیاں ویلاں زیادہ ہو جاون، معذرت کے ساتھ خفا نہ ہو تقریر کرانا لے، ہائے 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 مزہ آیا مولوی ہے مزہ دے دیتا. وہ کیا کہ اے پتہ کوئی نہیں کی ہے، وہ مزہ دے. وہ مزہ کس میں ہوتا ہے؟ ترنم لگایا شعر شور پڑے مزہ آ گیا. بھائی اپنا عقیدہ جب تک نہیں ہے تو اس وقت تک کیا ہر جگہ مار کھاتے رہتے ہیں. لیکن اب تو آپ کو تھوڑا تھوڑا کیا بلکہ پکا یقین ہونا چاہیے کہ سنیوں کا عقیدہ سچا ہے. یار مجھے بہت سارے لوگوں نے ڈرایا وہ وڈی بلائے نہ سامنے جائے ہو. وہ میں حیران ہو رہا ہوں، کل مجھے کوئی اشتہار دکھا رہا تھا، اوپر لکھا ہوا ہے حنیف قریشی 3 لاکھ روپے ہار گیا. میں کہ جوا کھیڑے اسی نے. بھئی ہارنا کس میں ہوتا ہے؟ مناظرے میں کوئی پیسے تھوڑے ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں یار، اس میں تو علمی باتیں ہوتی ہیں. وہ سیڑھیز آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوں گی، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، خود ہی انہوں نے کہہ دیا. جو اس طرح کی اس میں دہراتا نہیں، چونکہ میری ایک عادت ہے حضور کی محفل میلاد میں اس طرح کی یہ ذکر میں کتے بلے کا نہیں کرتا. میرا سیدھا سا مسئلہ ہے، میں سیدھا عقیدہ بیان کرتا ہوں. مجھے کسی ابو جہل ابو لہب یہودیوں عیسائیوں کے ذکر کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اپنے سونے کا ذکر کرنے آیا ہوں نا. اس حوالے سے تھوڑا لیکن اتنا اشارتاً بتانا چاہتا ہوں کہ علمی تحقیق علمی ہوتی ہے اور حق حق ہوتا ہے. الحق یعلو ولا یولا، حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا، حق ہر وقت غالب ہی رہتا ہے. تو اس حوالے سے جو چیز میں عرض کر رہا ہوں، تو نبی ہمارا کیا ہے؟ حاضر بھی ہے اور اونچا بول، حاضر بھی ہے اور. اچھا ایک سوال کا جواب میں تھوڑا سادے انداز سے دے دوں، چونکہ ایک ہوندے مسئلہ ایک ہوندے کسلا. لوگاں نوں مسئلے گھٹ یاد رہندے نے،
بولنا کسلے زیادہ یاد رہتے ہیں. تو سنو, حافظ قرآن دے سینے وچ کی ہوندا ہے؟ کتنا حافظ ہو آپ؟ حافظ ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ. ایس پیارے جے مولانا حضرت حافظ قاسم صاحب, ہوں تھوڑے کول ایک مسئلہ یار رائے لینا. اے دسو جیڑا بندہ قرآن پاک لے کے لیٹرین چ جاوے, تسی ڈکو گے کہ نہیں؟ چلو ایک ورکا لے جاوے ٹھیک ہے, چل خیر ادھا رکو پکی گل ہے, تسی چھڈو. پاپا جڑا نہ منے ایک بار تسی ڈکو کہ یار قرآن پاک لیٹرین چ لے کے نہ جا, تو کہے میں جاواں گا, تو اگلا کام کی کریں گا؟ انتظامیہ چاہے نا کوئی ڈٹ کے گال کر پتہ لگے کھڑکے ہوئے ہے نا, تورلا دے گے. ایک منٹ ایک رکوع اگر قرآن پاک کا کوئی لے کر لیٹرین میں جائے جرم بے ادب. حافظاں دے سینے وچ کتنا ہے؟ تو اے جڑے صبح شامی جانے ہیں, آئندہ کے بعد یہ حافظ صاحبان جڑے نا پہلے آپ کو باہر کٹ کے جاؤ جی. بات ہے, میں تو جو نا ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں, آپ کے توجہ اور دھیان کے آپ کے لیول کی بات کر رہا ہوں. میں اپر لیول پہ جا کر نہیں, میں بالکل لو لیول پہ آ کر بات کر رہا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. مجھے بتاؤ کوئی سا بھی ایسا شخص, کوئی سا بھی آج تک کبھی ایسا ہوئے, ورنہ جناب انہوں نے مدرسے باہر لین لگی ہوئے کہ کر رہے ہیں قرآن کٹ رہے ہیں باہر. تو مجھے آپ بتاؤ یہ کیا جواب دو گے اس کا کہ ایک ورقہ لے کے جانا حرام ہے, ناجائز ہے, تو جڑے 30 پارے لے کے جاندے ہیں؟ دو جواب نہیں آئے گا نا تو میں دیتا ہوں. وہ جو ہے نا وہ ہے ظاہری طور پر ورقہ, یہ ہے روحانی طور پر. روحانی کے احکام اور ہوتے ہیں, ظاہری کے احکام اور ہوتے ہیں. تو اگر یہ جو ہم پر اعتراض ہوتا ہے نا, تم بولتے کیوں آ کر کے کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا نبی حاضر ہے تو پھر آ کر کے کیوں بولتے ہو؟ تم یہ کام کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا ہے کہ نبی کا حاضر ہونا حقیقی طور پر, جسمانی طور پہ نبی اگر حاضر ہو تو لازمی بات ہے آواز اونچی کرنا منع ہے, چیخنا منع ہے, پکارنا منع ہے, اونچی آواز سے رولا ڈالنا منع ہے. وہ ہے حقیقی جسمانی طور پر. لیکن ہمارا نبی کیسے حاضر ہے؟ روحانی طور پر. ظاہری کا حکم اور ہے, روحانی کا حکم اور ہے. تسیوں حاضر و ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا, مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا, پیار سے آواز آئے مصیبت وچ جدوں بھی میں پکارا. نبی ہمارا ناظر ہے, کیا مطلب؟ نگاہ مصطفیٰ کو رب قدیر نے وہ وسعت عطا فرمائی ہے کہ یہ دنیا کے مادی پردے ان نگاہوں کی آگے کوئی اثر نہیں ڈال سکتے. اللہ اللہ, بخاری کی حدیث ہے, میری آقا قسم کھا کے فرماتے گئے, رب کعبہ کی قسم ہے میں اس جگہ موجود ہوں اور میری نظریں جنت میں دیکھ رہی ہیں. اور ایک اور حدیث میں میری آقا فرماتے ہیں, رب کعبہ کی قسم میں حوض کوثر کو اس اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہوں. اور مشکات کی حدیث ہے, میرے آقا فرماتے زب اللہ لی الارض فرائیت مشارق الارض ومغاربہ, اللہ نے میرے لیے مشرقوں مغربوں کو ظاہر کر دیا ہے, میں نے مشرقوں کو بھی دیکھ لیا. اللہ نے مشرقوں مغربوں کو رب قدیر نے لپیٹ دیا ہے, میں مشرق کو بھی دیکھتا ہوں, میں مغرب کو بھی دیکھ لیتا ہوں.
میرے سونے مدنی اپنی مسجد کے باہر نکلے. مدینہ طیبہ ہے پیارے کریم آقا نماز استسقاء پڑھانے لگے. نہ بلکہ یہ صلاۃ خسوف ہے, سورج گرن کی نماز ہے. میرے کریم آقا جماعت کروا رہے ہیں. نماز پڑھاتے ہوئے جب نماز ختم ہوئی, دوران نماز میرے رسول نے نماز کے دوران اپنا ہاتھ آگے کر کے کسی چیز کو پکڑا, پھر ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا. نماز ختم ہوئی. نماز کے دوران میرے رسول کا ایک عمل اور تھا. میرے کریمہ کا نماز میں ڈر کے جیسے پیچھے ہٹ گئے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک تقاقعت. او نبیوں کے امام, ہم نے آپ کو نماز کے دوران دیکھا آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں, پھر ہم نے آپ کو دیکھا سونیاں آپ ڈر کے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اتنا بتائیے پکڑا کسے تھا, ڈرے کیوں تھے؟ صحابہ پڑھ کیا رہے ہیں؟ اونچا بول. ایک اسکول آف تھاٹ ایسا ہے جن کا نصاب تعلیم یہ ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. اور میں مختصر عرض کر دوں, اسی بات پہ ہمارا مناظرہ ہوا تھا. ایک عبارت ہے کہ جس میں لکھا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال گدھے کے خیال سے برا ہے, اور لکھنے والا کوئی چھوٹا سا بندہ نہیں ہے جس کے پیچھے کوئی 11 گز لمبے کلے لگے ہوئے ہیں. اس نے لکھا ہوا, اور یہی ہمارا بنیادی جھگڑا چل رہا ہے 100 سال سے زیادہ عرصہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ توحید ہے, ہم کہتے ہیں یہ کفر ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہ آئے. یہ بھی کوئی نماز ہے جس میں نبی کا خیال نہ آئے؟ نہیں, نماز ایسے پڑھنی چاہیے کسی اور کی طرف دھیان نہ ہو. میں نے کہا نہیں ہونا چاہیے. نہیں, میں نے کہا یہ بتا جب تو نماز پڑھے گا ہاتھ باندھے گا ادھر یا ادھر؟ بولا میں ادھر باندھوں گا. میں نے کہا میں ادھر باندھوں گا. میں نے کہا ادھر کیوں باندھے گا؟ کہا رسول اللہ نے باندھے. میں نے کہا خیال آئے گا سونے کا کہ نہیں آئے گا؟ عجیب بات ہے بھائی, تو ہاتھ باندھے ادھر یا ادھر تو کیا رسول کا خیال نہیں آئے گا؟ آئے گا. چل چھوڑ, بچتا رہے خیال رسول سے. لیکن قرآن میں جب تو یہ پڑھے گا ما محمد الا رسول, میرا محمد صرف رسول ہے, جب یہ نماز میں پڑھے گا کیا محمد کا خیال نہیں آئے گا؟ بھئی بولو سوچو, کیا رسول اللہ کا خیال نہیں آئے گا؟ تو پھر نماز تیرے عقیدے کے مطابق تو ٹوٹ گئی. حقیقت تو یہ ہے کہ جب بندہ تشہد میں بیٹھ کر پڑھتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی, تو امام غزالی فرماتے ہیں جب تو نماز میں بیٹھا ہو تو وَاخْذُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ. اور جب تو نماز میں بیٹھا ہو تشہد میں بیٹھا ہو السلام علیکہ پڑھے تو نبی کو اپنے دل میں حاضر جان کے پڑھا کرے نبی آپ پر سلام ہو جائے. پتہ چلا نبی کے حاضر ہونے کا عقیدہ یہ 10ویں 12ویں صدی کا نہیں, غزالی کے زمانے میں بھی نبی کو حاضر جانا جاتا تھا. دل میں نبی کو حاضر جان کے پڑھ. تو مختصر یہ کہ سونے اگر کوئی کھڑا ہوگا نا تو میں ہاتھ باندھوں گا یہ خیال آئے گا کہ نبی نے ہاتھ باندھے ہیں. اگر کوئی رکوع کرے گا تو خیال آئے گا لازمی طور پر کہ نبی اس طرح رکوع فرماتے تھے. تشہد میں بیٹھے گا نبی پر سلام بھیجے گا, سلام سلام سلام, تو یقیناً نبی کا خیال آئے گا. تو یہ تعلیم دینا کہ نماز میں نبی کا خیال آئے تو یہ شرک ہو جاتا ہے اور جانوروں کے خیال سے برا ہے. معاذ اللہ, ہم اس عقیدے کو ریجیکٹ کرتے گئے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس نماز میں سنے محمد کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہوتی ہے.
جس نماز میں نبی کا خیال نہ ہو، اللہ اکبر. تو صحابہ پڑھ رہے ہیں نماز، کہہ رہے ہیں سونیا رہے ناکا تناولتا شیئن، اسی تانوں ہی تک رہے ساں. میں یہ 1 منٹ کے لیے بخاری پڑھوں گا، تھوڑا بخاری کی طرف آتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین. ایک صحابی سے کسی نے سوال کیا، ہاں جی رسول اللہ عصر اور ظہر کی نماز میں قرات کرتے تھے؟ بخاری 73 پیج. کیا حضور قرات کرتے تھے؟ کالا نام، ہاں وہ حضور قرات کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں. تو انہیں پوچھا کیسے پتا، تینوں کس طرح پتا چلے؟ انہوں نے کہا باضطراب لحیتہ ہی، جب سرکار نماز پڑھ رہے ہوتے نا تو ہم ان کے چہرے پہ تکتے تھے، ان کی داڑھی ہلتی تھی، ہمیں سمجھ آ جاتی تھی سرکار قرات فرما رہے ہیں. یعنی اصحاب پیغمبر کی نماز یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں پر ان کی نگاہیں والضحیٰ کے مکڑے کا طواف کر رہی ہوتی ہے. ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، فرماتے ہیں آقا حضور کے ظاہری زندگی کے آخری ایام ہیں، ایام علالت ہیں، مصطفیٰ کریم آپ نماز کے لیے تشریف نہ لا سکے. 3 دن گزر گئے. کہتے ہیں بس تیسرے دن آقا نے فکشفا ستر حجرت عائشہ، آقا حضور نے حجرہ عائشہ کا دروازے کا پردہ ہٹایا. آئے ہائے، صحابہ کہتے ہیں ہم فتنے میں پڑ گئے، نماز کو چھوڑیں، محمد کے قدموں سے جا کے لپٹ جائیں. نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے نماز پڑھتے ہوئے. اب وہ صحابہ فرماتے ہیں حضور تیسرے دن سانو نظر آئے نا تو انج لگدا سی جے میں قرآن دے ورق کھلے ہوئے نے. اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا، تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب قرآن کو کہتے ہیں، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے نہ بن، مثال تیری جواب تیرا. اصحاب پیغمبر نماز ادا فرما رہے ہیں. عرض کرتے ہیں مدینے والے رائنا کا تناولت شیئن فی مقامک ھذا، سونیا ہم نے نماز میں آپ کو دیکھا ہے کہ ادھر کھڑے کھڑے آپ نے کسی چیز کو پکڑا ہے. حضور یہ کیا ہوا؟ ثم رأیناک تقاقعتا، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ نماز میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئے. کیا ہوا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا فرأیت الجنہ، میں نماز میں کھڑے کھڑے میں نے جنت کو دیکھ لیا تھا. حضور کیا فرماتے ہیں نماز میں؟ بولیے، بس آخری لمحات ہیں. نماز میں جنت کو دیکھ لیا تھا. فَتَنَاوَلْتُ مِنْهُ انقودا، میں نے یہاں پر کھڑے کھڑے جنت کا ایک انگور کا خوشہ پکڑ لیا تھا. سبحان اللہ کی آواز آ جائے. تناول تو ماضی کا صیغہ ہے اور ماضی تحقق کے معنی پر دلالت کرتی ہے، جس کا معنی یہ بنتا ہے میں نے انگور کا خوشہ پکڑ لیا. لو اخذتہ، میں نے چاہا کہ توڑ کر مدینے لے آؤں. یار تھکے ہوئے بول رہے ہو، یار تھکے ہوئے بول رہے ہو. سبحان اللہ کی آواز. میں نے چاہا، تناول تو میں نے پکڑا اور میں نے چاہا کہ میں توڑ کر لے آؤں. لو اخذتہ لاکلتم منہ ما بقیت الدنیا، اگر میں لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے. ایک انگور دا گچھا مکا کوئی نہیں سکنا تھا. یہ میرا رسول بول رہا ہے، یہ میرا نبی بول رہا ہے، وہ لجپال نبی کی جس کی زبان اللہ کا قرآن بولتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ او درت بے کوئی نہ تولے، اوہ دیری سا کون کرے، جے دماں وچوں رب بولے.
میرے آقا نے فرمایا اگر میں لے آتا میں نے پکڑ تو لیا تھا. آپ کا ذہن کا امتحان ہے, آپ کے دماغ کا امتحان ہے. میں نے انگور کا خوشہ, اونچا بول, میں نے انگور کا خوشہ, بس جلدی سے بولو, میں نے انگور کا خوشہ پکڑ لیا. میں اگر چاہتا تو لے آتا, تم کھاتے رہتے, ختم نہ کر سکتے. اس کا مطلب ہے نبی چاہتا تو لے آتا. بھائی نبی جھوٹا دعویٰ تو نہیں کرتا نا. وہ ہن جیسی پٹنے رہا ہن میں کہاں میں الیکشن نہ لڑنا, میں الیکشن نہیں لڑتا, میں لڑوں نا. ہاں گل سمجھ آئی نہیں کوئی نہیں. اے تساں کے لکھنے نعرے سارے مارنے, ووٹاں کوئی دینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں مثال سمجھانے لگا ہوں آپ کو. میں اور آپ اگر دعویٰ کریں تو اس میں گڑبڑ ہو سکتی ہے, رسول اگر دعویٰ کرے اس میں کوئی کمی نہیں رہ سکتی. تو میرے آقا فرماتے ہیں میں اگر چاہتا ادھر کھڑے ہو کر انگور کا خوشہ توڑتا, ادھر لا کر چھوڑتا, تم اس کو لگتے کھاتے, قیامت تک ختم نہ کر سکتے. تو پتا چلا رسول مدینے میں کھڑے, پکڑ کدھر لیا خوشہ؟ جنت میں. نہیں, یہ حدیث ہے, یہ کسی کی, یہ دیوانے کی پڑھ نہیں ہے, حدیث ہے میرے رسول کی. اور بالکل کوئی اس پر objection نہیں ہو سکتا, بالکل اس پر کوئی جرح نہیں ہو سکتی. سنو, میرے آقا فرماتے ہیں میں نے پکڑ لیا انگور کے خوشے کو. پکڑا تب جب میں نے جنت میں دیکھا. تو قربان نگاہ مصطفیٰ کے مدینے میں بیٹھ کے جنت میں دیکھ رہے گئے. تو صاحبو جنت کہاں ہے؟ آسمانوں سے اوپر. تو جو رسول کی نظر آسمانوں سے اوپر جنت کے اندر جنت کے گھنے باغ میں انگور کے خوشے پہ نظر پڑ کر اس کو پکڑ سکتی ہے, کیا وہ نگاہ مصطفیٰ مدینے میں بیٹھ کر ہم غلاموں پہ نگاہ کرم نہیں فرما سکتے؟ کیا میرے آقا ہمیں نہیں دیکھ سکتی میرے رسول کی وہ نظر؟ تو میں یہاں پر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں, اس کو توجہ سے کرنا, سماعت فرمانا ہے. حضور نے پکڑا, بھئی پکڑ لیا. صحابہ نے ہاتھ لمبا نہیں دیکھا کہ لمبا چلا گیا, نہیں, انہوں نے جتنا جینون سرکار کا ہاتھ تھا اتنا دیکھا, آگے بڑھا, پکڑا. اب ہاتھ ادھر, اثر کدھر؟ اسی کو روحانیت کہتے ہیں. نہیں یار, خدا کی قسم, جتنا آپ اتنا بڑا اجتماع ہے اور جتنا میں آپ لوگوں پہ میں گمان کر رہا تھا کہ آپ لوگ مجمع کو اٹھائیں گے, اتنا نہیں ہو سکا. میں کتنے دور سے لے کے آیا. آقا کا ہاتھ مدینے میں اٹھا, ادھر پکڑا, ہاتھ کا تصرف کدھر؟ اسی کو روحانیت کہتے ہیں, اسی کو تصرف کہتے ہیں. تو بس مجھے جملہ پورا کرنا ہے. اگر دستے مصطفیٰ مدینے میں لے کر جنت میں تصرف کر کے اتنا بڑا انگور کا خوشہ کہ جس کو قیامت تک کروڑوں لوگ کھاتے رہتے وہ لا سکتے ہیں, تو کیا مدینے میں بیٹھ کر ہم غلاموں کی مدد اسی ہاتھ سے نہیں فرما سکتے؟ تسیوں حاضر و ناظر میرے ول بھی نگاہ کرنا, مصیبت وچ جدوں بھی میں یا رسول اللہ. او جی یہ کہا تھے تو اتنوں کی مدد کیسے؟ کیا بولا؟ تو اتھے ہی میں ایک سوال کرتا, کلہ اسرائیل ہے تو اتنے دی روح کیسے؟ بھائی سوال ہے, میرا سوال ہے. قرآن کہتے ہیں تمہیں اسرائیل موت دیتا ہے, تو کلہ اسرائیل, توجہ فرمائیے, اکیلا اسرائیل, اتنوں کی روح کیسے؟ کوئی اتھے مرنا ہے,
اور کمال تک کو اسپتال چ 15 بسترے پے ہیں، ایک نام دے 6 بندے پے ہیں، پر اسرائیل کدے بھولیا نہیں ہے. بیمار پڑا رہتا ہے، بیمار پڑا رہتا ہے، تندرست رگڑے میں آ جاتا ہے. اب اسرائیل بھولا کبھی نہیں ہے، تو اکیلا اسرائیل لاکھوں ہزاروں کو ایک وقت میں کیچ. سوال آپ پر بھی ہے اور کیسے؟ مولوی صاحب ایسے زور لگا رہے تھے، ایسے چیخ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ طاقت دے دے تو کیا ہے؟ میں کہ جیڑا اللہ اسرائیل نے طاقت دے سکتا ہے، کیا نبی واسطے بیریل لگے ہوئے نے؟ نبی نے طاقت نہیں دے سکتا. یہی تو ہم کہتے ہیں، جس اللہ نے اسرائیل کو اتنی قوت عطا کی ہے، اسی اللہ نے ہمارے نبی کو بھی اتنی طاقت عطا فرمائی ہے. نبی نے اللہ نے ہمارے نبی کو طاقت عطا کی ہے، نبی کی ذاتی طاقت نہیں ہے. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں، پھر آ رہا ہوں. ایک ہاتھ سارے کہتے ہیں ہم پر بھی ہو جائے کرم کی نظر یا رسول اللہ، ہم پر بھی ہو جائے کرم کی نظر، کرم کی نظر یا رسول اللہ. یا رسول اللہ کہنے والے شرق تا غرب موجود ہیں. سنی کی پہچان یا رسول اللہ، سنی کی پہچان. اس لیے جماعت اہل سنت کا موٹو ہی ہے یا رسول اللہ. لوگو ہے کیا؟ یا رسول. پیار سے بولو، کیا ہے؟ یا پیار سے بولیے. اور یہ تو انٹرنیشنل رپورٹ 92 میں آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھی، میگزینز میں آئی کہ دنیا کے اندر ہر فرقے کے اوپر ریسرچ کی گئی. اب انٹرنیشنل انہیں کیا پتا جی کہ جناب اس میں مسلک اور فرقے کا چکر ہے. انہوں نے پوری دنیا میں سروے کر کے انہوں نے بتایا پوری دنیا میں جو مسلمانوں کے فرقے ہیں ان میں سے 92% وہ ہیں جو یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. کتنے؟ تو جی اور شک ہوئے تو اس پنڈی جی سروے کر لو، کوئی شک کی بات تو نہیں ہے نا. اور میں یہاں مولا علی کی ایک بات نہ کر دوں. میرے کائنات کے مولا آپ نے ایک لائن دی ہے، کچھ لوگ ممبر ٹی ویوں پہ آ کر ڈرامے لگاتے ہیں اور آپ لوگ کہتے ہیں واہ واہ یار بڑا بولے بڑا بولے. سادی قوم چیک کیا کرو. اور میں شاہ جی ہوں تہاڈی تے چونکہ حکومت نہیں تو تہاڈے نال گل کے کریے. میں بات کرنے لگا ہوں کہ حیرت کی بات ہے کہ ہماری ایجنسیاں اے ہن میں تقریر کی تھی نا کل پوری لفظ بلفظ تے جے کوئی منکر لکھن والا ہے تو 2 ودا کے. یقین کرو میرے نال ہویا کئی دفعہ لفظ بلفظ پوری ایجنسی رپورٹ دے سی مولوی صاحب نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے یہ کہا ہے. لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جا رہا ہے. بندے دے پترو تے جڑے ٹی وی تے آن کے تسی 10 محرم بلواندے ہو وہ جو بکی جاون انہاں نوں کوئی لگام دین والا نہیں ہے. لکھو نا، یہ بھی لکھو، آج لکھو نا، یہ بھی لکھو، یہ بھی ساڈا مطالبہ ہے کہ ٹی وی تے آ کے جو بک بک کرے اس نوں کوئی لگام دین والا نہیں ہے. اس دفعہ 10 محرم الحرام دی تقریراں تسی سنیاں؟ پچھلی دفعہ کی آپ نے سنی ہے؟ اہل سنت کو لتاڑا گیا ہے، اتھے بولنے والا کوئی نہیں. تے جو ٹی وی تے سرکاری ٹی وی پر پی ٹی وی پر آ کر تڑلے سے اپنا جنا عقیدہ بیان کرے تے انہوں دسن ڈکن والا کوئی نہیں تے یاراں نوں ڈکن والا کون آ سکتا ہے؟ ایسی نہیں بولا. ہم بھی بولیں گے اپنا عقیدہ کسی کو گالی نہیں دیتے لیکن عقیدہ اپنے ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتے ہیں. حضرت مولا علی آپ نہج البلاغہ جو میرے پاس موجود ہے اس کی جلد ہے پہلی ہے، اس کا پیج نمبر 395 ہے. حضرت مولا کائنات نے فرمایا دائیں بائیں دیکھ کے نا کئی دفعہ پریشان ہو جانے ہیں. انہاں دیاں بھی داڑیاں، انہاں دیاں بھی داڑیاں، اے مولوی بھی آ کے قرآن پڑھ دے، ادھر بھی قرآن ہو رہے ہیں. بھئی کدھر جائیں کدھر جائیں؟ توجہ. مولا علی فرماتے ہیں جب تجھے پریشانی ہو نا اتنی بڑے ذوق سے سبحان اللہ کرو، پتہ چلے تم محبت والے لوگ ہو.
مولا علی آپ فرماتے ہیں کہ اگر تجھے فکر لاحق ہو جائے، فکر لاحق ہو جائے کون حق پر کون نہ حق پر، کون حق پر کون نہ حق پر، تو پریشان نہ ہونا، مسلمانوں کی اکثریت کو دیکھ لینا، جدھر مسلمانوں کی اکثریت ہو حق ادھر ہوگا۔ یہ حضرت مولا علی کا فرمان ہے، جدھر مسلمانوں کی، بولو اونچا بولو یار، اونچا بولو، جدھر مسلمانوں کی اکثریت ہے حق ادھر ہے۔ تو گل مک گئی یا رسول، بات ختم ہو گئی نا، ہمیں کوئی جھگڑا کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے۔ دلیل تو ایک بات پھر مجھے چٹ آئی ہے کہ جی علی کا ذکر کیا ہی نہیں ہے، ایک کا گل کرن لگا، علی مومنوں کے ایمان کا قبلہ ہے۔ جیڑا علی علیہ او آکھو تو جیڑا کوئی اور بیٹھو ہویا ہے سر تلے واڑو، سانوں کوئی فکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فقیر ڈنکے کی چوٹ پر شان علی کو بیان کرنے والا ہے۔ علی ہماری محبتوں کا قبلہ ہے، ہماری علی ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ جب تک علی سے پیار نہ ہو یاد رکھو منافقت ہے، علی کا پیار ہے جو ایمان اور منافقت میں تمیز کرنے والا ہے۔ انج پتہ لگے کہ علی علیہ ہو۔ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، میرے رسول نے فرمایا قیامت والے دن، بات تو وہ آ رہی ہے نا، ایک ہاتھ ہے تو مدد کتنی کر رہے ہیں۔ بس اس گفتگو کو کلوز کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کی شان اسی سے دیکھو، میرے کریم نبی نے فرمایا قیامت والے دل میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، میں جام کوثر بھر بھر کے دوں گا، علی لے 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 کر پلا رہا ہوگا۔ میں جام کوثر، میں جام کوثر، دو ہاتھ، بس 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 ٹیکنیکلی اس جملے کو چلنا، دو ہاتھ، گلاس دو یار جلدی کرو۔ میں اگر اس وقت یہ میرے پاس پانی ہے، زمزم، کون کون پیے گا؟ بسم اللہ، سارے پیو گے؟ اے بوتل لین بنا لو، تسی لین چ بہت کھلوتے ہو، کھلوئے ہو نا تو 10 بندے کھلو سو، کیوں؟ ایک بوتل لیتے اسی 50 بندہ تے نہیں کھلو سکتے۔ آ ذرا سن، ایک پیالہ سی میرے رسول کو، ایک پیالہ میرے رسول نے لین بڑھاؤ تے 1500 کھلو گیا۔ یار ایسے نہیں، حدیث صحیح ہے یار، ایک پیالہ تے بندہ کتنا؟ صحابہ کہتے ہیں ایسا صرف کلیاں نہیں پیتا، بھر کے نال بھی کھڑے آ، بھر بھر کے ساتھ بھی لے گئے۔ ایک پیالہ تے 1500 تے لین بنا کے کھلو گئے، اتھوں صحابہ دا کی دا پتا، اے تکو نا کھلو جاؤ جی کنے کنے پینا ہے، لین بڑھاؤ تے اے اگلیاں بھی 10 نہیں بڑھانی۔ یار 3 گلاس پانی ہے تے ساڑھے تک تے پہنچنا ہی نہیں، اونج لین بڑھا کے کھلوئیے، پچھیاں تے اٹھنا ہی نہیں نا۔ تو میرے رسول نے فرمایا چلو 1 منٹ، ایسا ہی سب بندے تو نظر آ رہے ہیں، کتنی تعداد ہوئے گی؟ سچ دسو، ایجنسیاں والی گل نہیں کرنی، کوئی نہیں، وہ ڈر گیا بیچارہ۔ زاولہ صاحب کتنی ہوئے گی؟ چلو جی، شاہ صاحب کے جو ان کا جو ہے نا، انہوں نے اس کو انلائز کیا، کہتے ہیں کہ جی جو بھی ہے جی، کہہ رہے ہیں جی 3000 بندے، چلو جی جنہ جی سید ہے جی کہہ چھڑیا جی، بھئی یہ کہہ رہے ہیں جی اور چلو یار 1500 لاؤ، 2000 لاؤ، انہوں نے کہا 3000، اسی کہہ لیا جی 2000۔ آئے ہائے ہائے، اے سیاسی بیان دیتا نے، اتنا کیا نے نا، وہ کہہ رہے کوئی نظر نہیں بھی آندے ہیں۔ تو بہرحال جو چیز میں عرض کر رہا ہوں ذرا پیار سے میں مثال دینے چاہ رہا ہوں،
اب آپ میں سے اگر یہ 1500 2000 بندہ ہے یا جیسے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں زیادہ ہیں، میں آپ سے کہوں کہ یہ پیالہ پانی ہے، کھڑے ہو جاؤ لائن بنا کر، کتنے کھڑے ہو گئے؟ 10 15 2 کھڑے ہو جاؤ گے، پچھلے اٹھنا ہی کوئی نہیں. کیوں بھائی تسی کیوں نہیں؟ تانوں پانی نہیں بھائی چاہیے تے مولوی صاحب سانوں پتہ ہے مک جانا ہے. تے ہن سرکار فرمایا کیڑا کیڑا پیوے گا، سارے لین بنا کے کھلو گے. اتھوں صحابیاں دا عقیدہ پتہ چلیا نا، انہاں دا عقیدہ سی بھاویں نظر تھوڑا آندے پر نبی دے ہاتھ وچ مکن نہیں لگا. نبی کے ہاتھ میں ہے، ختم نہیں ہونے لگا. اتھوں اسی کہنے ہاں اور صحابیاں دے عقیدے دے ٹرو، باقی گل مناظرے لئیے. ٹھیک ہے نا، اگلی گل نہیں کرنی نا یار. وہ میں ایک دن اٹک گیا تو جناب پوری نفری لگی، انہوں نے کہہ جی ہے بہت سخت بولنے ہیں مولوی. ایس پی کے آج میں آپ کو باہر بیاں گا، وہ ایس پی صاحب سن ہو رہے اپریشن اللہ چنگے کرنے نہ ہی لواں تے چنگے. وہ بہ گئے جی باہر کرسی لا کے تے یار انہوں نے کچھ گلاں کیتیاں، سپیکر دے کوئی گلاں کیتیاں. وہ صبح رولا پہ گیا تکو جی راتی کہ اس کے میں ماراں گا ڈنڈا. راتی ساری تقریر میں خود سنی، گالی کوئی نہیں ہوئی ہے. گل ہے کہ میں گالی کوئی نہیں کر رہا، باقی گل اشارے وچ ہو رہی نا تو سمجھا رہا ہوں. اب آؤ میرے رسول نے فرمایا میں قیامت والے دن میں جام کوثر بھر بھر کے دوں گا، علی 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 لے لے کے پلائے گا 2 ہاتھ. اب اگر میں انتظامیہ کے دوستوں سے کہہ دوں چلو ان 2000 3000 بندے میں تم نے 2 آدمیوں نے پانی تقسیم کرنا ہے، ان کے پاس گلاس 5000 ہو، پانی کا ٹینک کھڑا ہو، لیکن آپ 3000 کو بھگتاتے بھگتاتے صبح ادھر ہی ہو جائے گی، اس لیے کہ ہاتھ 2 ہوں تو ایک ٹائم میں 2 بندے بھگتتے ہیں. بھائی یہ بات میری سمجھ آ گئی؟ ایک ٹائم سے 2 بندے. سرکار فرما رہے ہیں میں پلاواں گا سارے لیکن میں پار کے دیواں گا تے علی اگوں علی. لیکن نہیں تھوڑا جا ذوق دے تو پھر میں اگلا حدیث بھی ٹکڑا سنا دا. علی دا پتر امام حسن، امام حسن مجتبی مولا حسین کے بڑے بھائی، زہرا کا لخت جگر، علی کی آنکھ کا تارا، امام حسن مجتبی. آپ فرماتے ہیں لا یبغضنا ولا یحسدنا الا وزیدان الحوض بسیات النار. میرا بابا تا میرا نانا دو میں پلان گے حوضے کوثر، لوکی ٹٹ ٹٹ کے آن گے، پیاس لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے پیاس لگی ہوئی ہے. فرماتے ہیں آگے کھڑے ہوں گے فرشتے لا یبغضنا ولا یحسدنا الا وزیدان الحوض بسیات النار. امام حسن فرماتے ہیں آئیں گے سارے، اتھے لنگر جائز ہے، آئیں گے سارے آئیں گے سارے. لنگر کس کا ہے؟ حیدری. لنگر کون سا ہے؟ محمدی. حیدری لنگر بٹ رہا ہے، حیدری لنگر بٹ رہا ہے، مصطفی لنگر بٹ رہا ہے. آئیں گے سارے، توجہ رہے، آئیں گے سارے. آگے کھڑے ہوں گے فرشتے، انہاں دے ہتھاں وچ بانساں دے سوٹے نہیں ہونے، اگ دے سوٹے ہونے نے. یہ امام حسن فرماتے ہیں ان کے ہاتھ میں ہوں گے کوڑے، وہ بھی کس کے؟ اونچا بول، کس کے؟ آگ کے کوڑے ہوں گے، آگ کے کوڑے ہوں گے. اور وہ کریں گے کیا؟ زیدان الحوض بسیات النار. انہاں کہنے آج آئے تھے اے حوض کوثر آل بیت دیا منکراں واسطے نہیں، عاشقاں واسطے. یہ حوض کوثر حیدری ملنگوں کے لیے ہے، یہ حوض کوثر حسین سے پیار کرنے والوں کے لیے. اب سمجھ آئیے کہ ہم سیدوں کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ پیار سے یار، پیار سے. سید سید ہے، چاہے سید ریاض حسین شاہ صاحب ہون، بھائی پیار سے. سید چاہے کوئی بھی سید ہو، ایتا نہیں صرف گولڑے والے پیر یا بڑے بڑے جڑے نان سادات تے انہاں تے بندہ کرے عزت، تے جڑا بیچارہ کوئی ریڑی لان والا سید ہے ہٹا شاہ جی، یہ تو عقیدہ نہیں ہے نا. ادھر نام آئے کہ یہ آل رسول ہے، تیرا سر جھک جائے. اس لیے فرمایا جو نیک ہے نا، فتاوی نظامیہ میں فرمایا جو نیک ہیں ان سے اللہ کے لیے پیار کرو،
اور جو گناہگار ہیں ان سے محمد کے لیے پیار کرو. اس لیے کہ جس وقت وراثت تقسیم ہوتی ہے اس وقت ڈاکو ہوئے یا مفتی ہوئے وراثت دو پترا نو برابر ملتی ہے. تو چاہے سید نیک ہو چاہے سید بد ہو اس کا احترام ہم پر لازم ہے. یہ ہوں اگر سیدہ بادشاہ دی مرضی ہے نانے والے کام کرن یا اے بھئی انہوں نے تو سوچنا چاہیے نا, اسی تو کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن سادات کو چاہیے وہ اپنے سفید لباس کا خیال رکھیں کیونکہ اس پر چھوٹا سا داغ بھی دور سے بڑا برا لگتا ہے. تو آل محمد پاک گھرانہ, تو پلٹ کے پھر آ رہا ہوں اپنے عنوان پر. 2 ہاتھ ہیں میرے نبی کے, پلائیں گے سب کو اربوں خربوں. ہائے تے اسیاں 1400 سال بعد لے, ساڑھا نمبر آئے گا کوئی ماشاءاللہ 45 سال تو بعد. بھئی ہے کہ نہیں, لین لگ جائے گی, لیکن نہیں. امام ماوردی اور کئی دیگر محدثین فرماتے ہیں کا ٹائم سارے پہ بن گئے. نہیں یار, نہیں یار, ایسے نہیں یار. کتنا ٹائم لگے گا سونے ایک کا ٹائم. امام ماوردی اللہ دیو بندے ہو, اے لکھاں کروڑا نہیں ارباں خرباں لوگ ہاتھ دو پلان لے دو پین لے کروڑا تے ایک کا ٹائم کیوں. فرمایا یہ دست محمد کا تصرف ہوگا. اور اب اس پر جملہ پورا کر رہا ہوں. امام ماوردی دلیل دینی ہوگی, بغیر دلیل کی ہم بات نہیں مانتے. فرماتے ہیں دلیل یہی ہے جی نبی دا غلام اسرائیل 2 ہاتھ ہو کے کلا جڑا ہو کے ایک ٹائم کروڑا نہیں روح کٹ سکتا ہے, تے او دا امام نبیاں دا سلطان 2 ہاتھ رکھ کے ایک ٹائم وچ ارباں خرباں نو پانی پلا سکتا ہے.